لولي والصلاة والسلام على نبي الوزن والفضل والعدل والنزم والعزم بالجزم وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة لا شريك له ولا نزير له ولا مثل له ولا مماثل له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا وأيدنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة آمنت بالله صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خواہ قطب عالم میزنم سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ اختر رضا خواہ فقیہ عالم میزنم بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفان شکشتارات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی معزز سامعین کرام رونق اسٹیج علماء کرام و حفاظ کرام جملہ عزیز ساتھیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سننے کے موڈ میں ہے آئیے سب سے پہلے نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کا یہ محفل
جس ذات کی طرف منسوب کر کے سجایا گیا ہے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس ذات کے بارے میں صرف اپنے ہی نہیں غیر بھی گنگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے علاوہ دیگر ممالک میں بھی میرے مرشد کا فیضان الحمدللہ جاری ہے۔ اب ایسا مرشد ملنا مشکل ہے، جس نے چہرہ دیکھا تو یہی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم نے 14ویں کا چاند دیکھ لیا۔ یہ کوئی ایسی تعریف نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں اکولہ میں تشریف لائے حضرت اور آپ لوگ نے دیکھے ہوں گے۔ مزید انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنے سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ اس آیت میں 2 جز ہے۔ پہلا جز یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، دوسرا وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ آئیے ان دونوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ کس سے؟ اللہ سے ڈرو۔ اب اس پہلے والی جز پہ پہلے ہم غور کریں۔ سب سے پہلے رب نے مخاطب کر کے کس کو کہا؟ کس کو کہا؟ کافر کو نہیں کہا، کسی کافر کو نہیں کہا، کسی بد مذہب کو مخاطب نہیں کیا، رب نے مخاطب کیا تو اہل ایمان کو کیا، اہل ایمان کو کیا اور کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنی خوش قسمت ہے ہم لوگ کہ اللہ رب العزت نے ہم گنہگاروں کو ایمان والا کہہ کر پکارا ہے۔ آج کہ اس دور میں اگر کسی گاؤں کا اعلیٰ پیمانہ شخص، عہدے دار شخص کسی کی تعریف کرتے ہوئے یہ کہیں کہ فلاں شخص ایماندار ہے، فلاں شخص ایمان والا ہے، تو وہ شخص اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے، وہ شخص اپنی قسمت پر ناز کرتا ہے۔ لیکن میں خدان کے مسلمانوں کو بتانا چاہوں گا کہ تم کتنے خوش قسمت والے ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان والا کہہ کر پکارا، تمہیں مومن کہہ کر پکارا۔ سب سے پہلے مومن کہا، اس کے بعد رب آگے فرماتا ہے اتقوا اللہ، اب اللہ سے ڈرو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آؤ اس کے مطلب سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایمان لے آئے، آپ کا عقیدہ درست ہو گیا، آپ نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، اب معاملہ کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اب آپ عبادتیں کر کے رب کو راضی کر لیا کرو۔ مطلب یہ ہے رب کائنات فرماتا ہے اے ایمان والو مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کو درست کر لیا، درست کرنے کے بعد اب نمازیں ادا کرو۔ اگر رب نے دولت عطا کی ہے تو زکوٰۃ ادا کرو، اگر رب نے استطاعت دی ہے تو حج کرو، رب نے دولت سے نوازا تو غریبوں کی مدد کرو۔ یعنی ان ساری عبادتوں کو کر کے اللہ کا خوف دل میں بٹھا کر کے تم اللہ کو راضی کیا کرو۔ جب تم اس طرح کر لو گے معاملہ ایسا بن جائے گا۔ پھر اسی آیت کا دوسرا جز آئے گا۔ اب دوسرا جز یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، مطلب یہ ہے جب عقیدہ درست کر لیے، عقیدہ سلامت ہو گیا، نماز کی پابندی کرنے لگے، روزے رکھنے لگے، زکوٰۃ ادا کرنے لگے، اب آگے رب فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اے لوگو صرف نماز پڑھ کے تم میرے بارگاہ کا قرب حاصل
سکتے, زکات دے کے میرے بارگاہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے, حج کر کے میرے بارگاہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے. مولا معاملہ کیا ہے, آخر تیری بارگاہ میں کیسے پہنچا جائے, کیسے پہنچا جائے, کیسے پہنچا جائے؟ رب فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اے لوگوں, اب مجھ تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تلاش کرو. سمجھے سمجھے؟ صرف نماز نہیں آنے والا کام. آج کچھ لوگ ہیں, آؤ نماز پڑھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو ہمارے بھولے بھالے مسلمانوں کو, ہمارے بھولے بھالے نوجوانوں کو کہتے چلو اب نماز پڑھتے, 10 دن کے چلے میں چلتے, 40 دن کے چلے میں چلتے ہیں. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جس کو ڈھنگ سے پیشاب کرنا نہیں آتا تھا, وہ 40 دن بعد آ کے مفتی سے لڑنے لگا. کیا علم 40 دن میں حاصل کیا جاتا ہے؟ اگر علم دیکھنا ہے تو تاج شریعت کو دیکھ لو. چمک بھی رہا ہے, چھلک بھی رہا ہے. حضور تاج الشریعہ نے کسی سے یہ نہیں کہا چلو میرے ساتھ, چلو میرے ساتھ. عرب پہنچے حج کرنے. ابھی یہاں بات کو روک کے پھر میں یہاں پہنچوں گا. موضوع ذہن میں رکھنا اچھا سے. تاج شریعت پہنچے, کہا حرم شریف عرب, کیونکہ 40 دن کی بات آئی نا, تو میں بتانا چاہوں گا کہ ہم اہل سنت ہوتے کیسے ہیں. ہم سنیوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے میں یہ بتا کے جاؤں گا آج. 40 دن والے تمہیں مبارک ہو. ہم لانگ لائف ٹائم والے ہیں. تاج شریعت پہنچے مکہ شریف. جب حرم شریف کے لیے نکلے تو مکہ کے بڑے بڑے شیخ کی نظر پڑتی تو قدموں میں آ کے بیٹھ جاتے. بڑے بڑے شیخ جو علم کے پہاڑ مانے جاتے ہیں, وہاں کے امام مانے جاتے ہیں, وہ بھی آ کر یہی کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا, مجھے ساتھ لے لو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بریلی میں جو گھرانہ اعلی حضرت کا ہے وہ علم کا خزانہ ہے. تو ہم 40 دن کے چکر میں بولے نہیں پڑیں گے. ہم لائف ٹائم والے ہیں, ہم تاج شریعت والے ہیں. جب تاج شریعت, ارے ہمارے مرشد ہی ایسے ہیں کہ اگر ہم آکولا سے پکاریں گے تو مرشد بریلی سے نظر کرم فرمائیں گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, بستی بستی کریا کریا, بستی بستی کریا کریا, علم کا ساگر فیض کا دریا. کون بنا مہمان کعبہ؟ حضور قائد ملت, حضور قائد ملت. یہ وہی تاج شریعت ہے کہ جب دوسری مرتبہ حج کے لیے گئے تو وہاں عرب والوں نے مکہ سے ہی واپس کر دیا, مکہ سے ہی واپس کر دیا. 11 دن جیل میں رکھا, پوچھ تاچھ کی گئی, مدینہ شریف نہیں بھیجا گیا. اب دیکھے ان 40 دن والوں کو بتانا کہ ہم تاج شریعت والے ہیں. تم کو جہاز سے ریال ملتا ہے, وہاں ہمارے تاج شریعت مہمان بن کے جاتے ہیں.
اور جاتے نہیں بلکہ رب بلاتا ہے. وہی تاج شریعت جن کو مکہ سے واپس کر دیا گیا، مدینہ نہیں بھیجا گیا. ابھی کچھ دن نہیں گزرے تھے کہ وہاں سے فون آتا ہے کہ حضور اب اس بار خانہ کعبہ کو غسل دینے کے لیے آپ تشریف لائے. اب میں بتانا چاہوں گا یہ مقبولیت نہیں تو کیا ہے؟ یہ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گری، چمک رہا ہے اختر ہزار. دنیا میں ہندوستان میں بھی چمک رہا ہے، عرب والوں کے میں بھی چمک رہا ہے. اب جب تاج شریعت ابھی کچھ دن نہیں ہوا گزرنے کا، غالباً چھٹا عرس ہے، 15-16 مئی کو عاشقان تاج شریعت پہنچنے کے لیے ریڈی ہے، پہنچ رہے. اور فقیر بھی 11 سال رہا الحمدللہ، اسی تاج شریعت کے دربار میں پلتا رہا. اور الحمدللہ یہ میرے مرشد کا فیضان جاری ہے. اب مجھے ایک چٹھی پہنچا ہے، ابھی بس ذہن دے کے پھر وہاں پہنچوں گا، پھر میں آپ پہنچوں گا نماز پہ. بات شروع میں جہاں کسے کیا تھا وہاں یاد رکھنا. تاج شریعت کی بات کر رہا ہوں. کتنے دن گزرے؟ کتنے دن؟ 6 سال ہوئے. ابھی 6 سال ہوئے، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہو گئے جسمانی طور پر، ورنہ تو ہمارا عقیدہ ہے تو زندہ ہے، واللہ ہمارے مرشد زندہ ہے. جب حافظ قرآن قبر میں، حافظ قرآن کے جسم کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی تو مرشد کی مٹی کیسے کھائے گی؟ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ بھی تاج شریعت. تو یہ تاج شریعت کی بات میں کر رہا تھا، کرتے کرتے ایک چٹھی پہنچی، کہے کہ حضور غریب نواز کو بھی دیکھ لے. میں بتانا چاہوں گا جب تاج شریعت کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ غریب نواز کا عالم کیا ہوگا؟ مجھے لگتا ہے یہاں غریب نواز کا غریبوں پر نوازنا نہیں ہوا ہے. حضور غریب نواز کی ذات پہ جانے سے پہلے آئیے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ حضور تاج شریعت کا عالم کیا ہے، کہ ہم 40 دن والے نہیں ہیں، ہم 10 دن والے نہیں ہیں، ہم چلے والے نہیں ہیں، ہم بریلی والے ہیں. ہم بریلی کا معاملہ کیا ہے کہ ہم 10 دن میں نہیں جاتے، ہم 40 دن کے چلے میں نہیں جاتے، ہم غلامان رسول کے قدموں میں جاتے ہیں، ان کے قدموں میں پہنچتے ہیں تو ہماری زندگی سنورتی نظر آتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، میں عرض کر رہا تھا، میں یہ بیان کر رہا تھا، رب فرما رہا ہے، کیا فرما رہا ہے؟ اتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ. اب ڈرنے کا معاملہ کیا ہے؟ ڈرنے کا معاملہ یہ ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، حج کرو. حج کرنے کے بعد آگے فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ کیا نماز پڑھ کر رب کی قربت حاصل ہو جائے گی؟ کیا روزہ رکھ کر تم اللہ کو حاصل کر لو گے؟ یقیناً نہیں کر سکتے. اگر کر لیتے تو رب یہ نہیں فرماتا کہ مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. کیوں کہتا؟ ڈائریکٹ کہتا نماز پڑھو، مجھ تک پہنچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں خود پہنچ جاؤں گا. لیکن رب کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، ڈرو مجھ سے، تقوی اختیار کرو. جب تم اس طرح کر لو گے تمہارا معاملہ ایسا ہو جائے گا. چونکہ شیطان جگہ جگہ ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اس شیطان سے بچنے کے لیے اب مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے، مرشد کامل کی ضرورت پڑتی ہے. ایسے مرشد کی جو ظاہر طور پر ہماری حفاظت کرے، باطنی طور پر بھی ہماری حفاظت کرے. اب ایسے مرشد کون ہے؟ کون ہے ایسے مرشد جن کی ہم تلاش میں ہیں؟ تو میں دیکھتا ہوں، میری آنکھوں نے جو دیکھی وہ مرشد کوئی اور نہیں ہے بلکہ بریلی کے تاجدار علامہ اختر رضا خان ہیں. یہ وہی اختر رضا خان ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو اتنا بتانا چاہوں گا کہ حضور تاج الشریعہ کی ذات وہ ذات ہے. لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو ایک پیر تھے، وہ تو
ایک پیر تھے. میں کہنا چاہوں گا ابے نالائق کم بخت, میں تجھے بتاتا ہوں کہ تاج شریعت کیا تھے. وہ صرف پیر نہیں بلکہ غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر تھے. غوث اعظم تک پہنچانے کی مضبوط زنجیر ہے تاج شریعت, اور اعلیٰ حضرت کے علم کی یادگار ہے تاج شریعت. مفتی اعظم کے تقوی کا نام ہے تاج شریعت. حجت الاسلام کے حسن کا جلوہ ہے تاج شریعت. مفسر اعظم کے علم کی امانت کا نام ہے تاج شریعت. تبھی تو دنیا کے گوشے گوشے سے, کونے کونے سے یہ آواز آتی ہے, اے تاج شریعت تیرا سایہ ایک تجلی, تیرا نقش پا چراغ, تو جدھر گزرا روشنی ہوتی گئی. تو جدھر گزرا روشنی ہوتی گئی. اکولا میں ایک بار آئے تو اب ذہن سے نکل نہیں رہا ہے. ایک بار آئے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا ہے. آنکھیں بند کرتے ہیں, بریلی کو یاد کرتے ہیں تو سب سے پہلے تاج الشریعہ کا چہرہ نظر آتا ہے. کبھی بھی بریلی ذہن میں آئے اور تاج الشریعہ کو دیکھے ہے تو فوراً مرشد کا چہرہ نظر آنے لگتا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہ وہی تاج شریعت ہے کہ جن پر فیضان کسی اور کا نہیں, مفتی اعظم ہند کا ہے. کرامت ہے مفتی اعظم ہند کی, غوث اعظم کا فیضان ہے. اور دور حاضر میں بریلی کے شہنشاہ, بریلی کے اجمیر کے شہنشاہ, اجمیر کے تاجدار, ہندوستان کے خواجہ و راجہ کوئی اور نہیں بلکہ غریب نواز ہے. یہ وہی غریب نواز کے دربار کا فیضان الحمدللہ ہم غلامان مصطفیٰ پر جاری ہو رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, تو معلوم کیا ہوا آپ کو؟ یاد رکھنا کہ صرف نماز پڑھ کے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا. صرف روزہ رکھ کے اگر آپ یہ عقیدہ بنا لے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے, پاسبل نہیں ہے. بلکہ آپ کو کسی بزرگ کا, مصطفیٰ کریم کا وسیلہ تلاش کرنا ہوگا. حضور علیہ السلام کی ذات کو سمجھنا ہوگا, حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. جب آپ حضور کی محبت دل میں بٹھائیں گے, آقا کریم سے عشق کریں گے, تو وہ کیا ہوگا؟ پھر معاملہ یہ بنے گا, دیکھیے ہمارا اختلاف کسی اور سے, کسی غیر مسئلے میں نہیں ہے بلکہ مصطفیٰ کریم کی ذات سے ہے. جو میرے نبی کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا, کیونکہ رب کیا چاہتا ہے؟ رب چاہتا ہے, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ کیا چاہتا ہے؟ محمد کی رضا چاہتا ہے. وہ کیسے؟ آپ کہیں گے حضور ایسا کیسا؟ میں کہوں گا قرآن میں رب فرما رہا ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. محبوب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم اللہ سے ڈرتے, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, فاتبعونی تم میری پیروی کرو. جب تم میری پیروی کرو گے, میری اتباع کرو گے, یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. اب پتا چلا, معلوم کیا ہوا کہ اللہ سے محبت کرنے سے پہلے ہمیں مصطفیٰ کریم کو راضی کرنا ہوگا, حضور کی محبت دل میں بسانا ہوگا. جب حضور کی محبت دل میں بس جائے گی تو اب حضور کے اقوال کو بھی ماننا پڑے گا. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا؟ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. لوگوں سنو, میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں, ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. یہی حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح فمن رکبها فقد نجا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے, جو اس کشتی پر سوار ہوگا فقد نجا, وہ کامیاب ہو جائے گا. اب میں آپ کو ذہن دینا چاہوں گا, اللہ سے محبت کرنا ہے تو رب کہہ رہا ہے محمد سے محبت کرو, محمد سے محبت کرو. میں تم
تم سے محبت کرنے لگوں گا۔ حضور کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلو، میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اہل بیت سے بھی محبت کرنے لگے، صحابہ سے بھی محبت کرنے لگے۔ اب آپ دیکھتے آئیے، اوپر سے ملاتے ہوئے آئے، ہم نے اللہ سے محبت کی۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو۔ الحمدللہ آج کے دور حاضر میں اگر کوئی جماعت، اگر کوئی تنظیم اس راستے پر چل رہا ہے تو کوئی اور نہیں بلکہ مسلک اہل سنت والجماعت والے ہیں، اعلیٰ حضرت والے ہیں، جو حضور سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے بزرگان دین کی، اولیاء کرام کی، تو ہم چلے کس پر؟ غوث پاک کی بارگاہ میں۔ حضور غوث پاک سے بھی محبت کرنے والے کوئی اور نہیں ہے بلکہ بریلی والے ہیں۔ یہ وہی بریلی والے ہیں جو حضور سے غوث پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اب غوث پاک سے محبت کرتے ہیں تو غوث پاک کیا فرماتے ہیں؟ غوث پاک فرماتے ہیں، ان یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرا یہ دست، میرا یہ ہاتھ میرے مریدوں پر ایسا ہی ہے جیسا کہ آسمان پر، جیسا کہ زمین پر آسمان سایہ کیا ہوا ہے۔ اب غوث پاک کا عالم یہ ہے۔ اب آئیے اور قریب چلتے ہیں، اور ذہنوں کو قریب لائیے۔ چلتے ہیں ہم خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں۔ کون خواجہ عثمان ہارونی؟ یہ وہی خواجہ عثمان ہارونی ہے جن کے مرید آپ کے ہندوستان کے خواجہ غریب نواز ہے۔ کڑی در کڑی، سمجھ آ رہی نا؟ ہم زنجیر والے، ہم کڑی والے، ہم ڈائریکٹ والے نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ ایسا ہے، کیونکہ ہم میں اتنی پاور نہیں ہے کہ ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں پہنچے۔ ہم تو حضور کے در کے کتا ہے، مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا غلام ہے۔ جہاں ہمیں بزرگان دین نظر آتے ہیں ہم پہنچ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں۔ بریلی کے امام نے ہمیں درس دیا نا، امام تھے حضور اعلیٰ حضرت، علم کے سمندر تھے، لیکن جب غوث کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے در، ارے بولو رے بھائی بولو، اور جی لگا کر بولو۔ لگنا چاہیے کہ زندہ نبی کے زندہ امتی بیٹھے ہیں اور زندہ دلی کا ثبوت پیش کر رہے ہیں۔ ان باطل فرقوں کو بتا دے کہ جب ہم عشق مصطفیٰ کرتے ہیں، میلاد مصطفیٰ سجاتے ہیں، تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اور فرشتے آئے ہوئے، اللہ نے کچھ فرشتوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ محفل میلاد تلاش کرتے ہیں۔ ان کی ڈیوٹی ہی یہی ہے کہ کہا مصطفیٰ کے غلام مجلس سجائے بیٹھے ہیں، جہاں انہیں نظر آتا ہے نا تو وہ پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ۔ تو الحمدللہ آئیے پھر پہنچتے ہیں اعلیٰ حضرت کے بارگاہ میں، خراج عقیدت پیش کی۔ کیا؟ تجھ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یہاں بریلی کے امام علم کا سمندر ہونے کے بعد بھی مصطفیٰ کریم کے نواسے کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے؟ تجھ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ یا غوث آپ سے در ہے، آپ کے دربار سے جو کتا ہے، مجھے آپ سے بھی ڈائریکٹ نسبت نہیں ہے۔ یہ احمد رضا کہاں وہاں تک پہنچ سکتا ہے، میں تو آپ کے در کے کتے سے نسبت رکھتا ہوں۔ اور آپ کو ایک ذہن دوں، کیونکہ آپ کو میرے جانے کے بعد بھی کچھ کہہ سکتے کہ کتے کی بات کر رہے تھے اسٹیج پہ، میں کہتا ہوں آؤ قرآن کس کی بات کر رہا ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ، قلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ ارے آپ نہیں بولو گے تو کب بولو گے بھائی؟ کتے کی بات آئی نا، تو بزرگان دین سے اگر کتا جڑ جاتا ہے تو وہ کتا جنتی ہو جاتا ہے۔ قرآن کے حوالے سے بول رہا ہوں، غور سے سننا۔
اور ان کو بتانا کہ جب اصحاب کہف، وہ واقعہ بہت مشہور ہے، وہ لوگ نکلے شہر سے تو کتا ان کے ساتھ ہو لیا، تو یہ لوگ کہنے لگے اب ہم تو ایسے ظالم بادشاہ سے چھٹکارا چھپ چھپ کے بھاگ رہے ہیں شہر سے، تو کہاں ہمارے ساتھ؟ تو کتا زبان حال سے کہنے لگا میں فالتو نہیں ہوں، میں پالتو ہوں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے لو۔ چنانچہ کتے کو ساتھ میں لے لیے۔ اس کتے کا قرآن میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن وہ کتا انسانی شکل میں جنت جائے گا، انسانی شکل میں۔ جب بزرگان دین سے کتے کو نسبت ہو جائے تو اللہ اس کتے کو جنت عطا کرے۔ یہاں مصطفیٰ کے غلام اگر غوث پاک سے اپنا رشتہ جوڑ لے تو ان کا عالم کیا ہوگا؟ تبھی تو بریلی کے امام، آؤ پھر میں عرض کرتا ہوں کیا خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تجھ سے در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا دوڑا دور کا دوڑا تیرا۔ اب آگے فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے، میرے گلے میں حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ ارے غوث کا پٹا اگر گلے میں پڑ جائے تو بخشش کا پروانہ اللہ دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ واضح مثال اگر میں دوں، آؤ خواجہ عثمان ہارونی کی بارگاہ میں، یہی پہ بات رکی تھی۔ یہ وہی خواجہ عثمان ہارونی ہے جن کے مرید خواجہ غریب نواز ہے، خواجہ غریب نواز ہے۔ حضور غریب نواز کے پیر کون؟ عثمان ہارونی۔ اب یہ غریب نواز یعنی یہ بھی اولاد رسول میں سے ہے۔ جب اتنی پیڑھی چلنے کے بعد غریب نواز کا عالم یہ ہے کہ ہندوستان میں آنے کے بعد، ہندوستان پہنچنے کے بعد حضور غریب نواز کے دست اقدس میں ایک نہیں لاکھوں لوگ بیک دفعہ مسلمان ہو سکتا ہے، تو یہ اسلام کی حقانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اسلام کی صداقت نہیں تو اور کیا ہے؟ یقیناً یہ حضور غریب نواز کا جو فیضان جاری ہے نا، یہ حضور غریب نواز کا فیضان ہے۔ اب اجمیر گئے کبھی پہنچے؟ کیا دیکھے وہاں پہ؟ اپنے تو اپنے غیر بھی زیادہ نظر آتے ہیں۔ پہنچے؟ اب میں بتانا چاہوں گا ملتا ہے تبھی نہ پہنچے۔ ارے کسی کو کچھ ملتا ہے تبھی نہ وہاں پہنچتا ہے۔ آپ کسی کی بارگاہ میں پہنچیں گے، آپ کو کچھ ملتا ہے تبھی نہ آپ وہاں پہنچیں گے۔ اور ہم تو خیر ہمارے بارے میں کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ تو کہیں بھی پہنچ جاتے ہو، تو ان کو کہنا غریب نواز کی بارگاہ میں جو غیر پہنچتے ہیں مسلمان نہیں، بریلی والے نہیں، بلکہ دیندار تو الگ بات ہے، بے دین بھی پہنچتے ہیں۔ جب ان کو بھی غریب نواز نوازتے ہیں تو ان کے نوازنے میں تمہیں شک کیا ہے؟ تمہیں شک کس بات کی ہے؟ ارے حضور غریب نواز کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا۔ حضور غریب نواز کی بارگاہ سے ہوتے ہوئے ہم پہنچتے ہیں بریلی شریف۔ بریلی شریف سے ہوتے ہوئے جب ہم اعلیٰ حضرت کے گھرانے کو دیکھتے ہیں، آج چونکہ حملہ ہو رہا ہے تو اہل سنت والجماعت کے نوجوانوں پر ہو رہے ہیں۔ ہمارے ان نوجوانوں کو بہکایا جا رہا ہے، نماز کا بہانہ دے کے، روزے کا بہانہ دے کے، دین کی باتوں کا بہانہ دے کے ہمارے نوجوان کو بہکایا جاتا ہے۔ میں ان نوجوانوں کو بتانا چاہوں گا ان کے بہکانے میں نہ آنا، کیونکہ یہ مردود ہے، یہ حضور کے در کے
کے حضور کے در سے دھتکارے ہوئے ہیں. حضور نے ان کے بارے میں کہا, کیا کہا کہ نہ ان کے ساتھ نکاح کرو, نہ ان کے ساتھ سلام کرو, نہ ان کے ساتھ کھاؤ, نہ ان کے ساتھ پیو, نہ ان کی نماز جنازہ پڑھو, نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو. معاملہ کیا ہے؟ معاملہ اس لیے ہے کہ یہ وفادار رسول نہیں بلکہ غدار رسول ہے. تبھی تو بریلی کے امام کہتے ہیں, کیا کہتا ہوا نظر آتے ہیں, یہ کہتے ہیں اور ہم غلاموں کو یہ پیغام دیتے ہیں. کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہ سنیوں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا, نماز کی دامن سے وابستہ رہنا. انشاءاللہ جنت پہنچو گے تو تم بھی یہی کہتے ہوئے پہنچو گے. کیا کہتے ہوئے پہنچو گے؟ یہی کہتے ہوئے پہنچو گے. کیا کہ جو مرشد نے پہلے ہمیں یہ درس دیا, اختر قادری, اختر قادری خلد میں چل لیے, خلد باہ ہر ایک قادری کے لیے. اب خلد میں چل لیے, اختر رضا چل دیے. اب غلام چلیں گے تو کیسے چلیں گے؟ جب غلام پہنچیں گے تو انداز کیا ہوگا؟ انداز ہوگا رضا پل سے. اب رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد. اور جب پل سے رات سے پار کر لیں گے, پل سے رات کا پل پار کر کے ہم جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو ان بدبختوں کو جو کٹتے گرتے مرتے جنت تک پہنچیں گے تو ہم غلامان مصطفیٰ مسلک اعلی حضرت والے وہاں دروازے پر ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے, تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو کیونکہ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی. تیری باپ کی نہیں ہے. جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ, دروازوں پر لکھا ہوا ہے. آج جس کا گھر ہوتا ہے, جس کا گھر ہوتا ہے, باہر لکھا ہوا ہوتا ہے فلاں منزل, اشرف منزل, اس طرح کے نام, جس کا جیسا نام ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اب جنت کے دروازے میں لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ. تو جنت ہم نہیں جائیں گے تو کیا یہ بدبخت جائے گا جن کے چہرے سے نحوست جھلکتی ہے؟ ہاں, ارے چہرے دیکھنا ہے تو بریلی کے اختر رضا کا دیکھو, چہرے دیکھنا ہے تو مفتی اعظم ہند کو دیکھنے, اور مفتی اعظم ہند کو جس نے دیکھا اس کو دیکھو. اب دور حاضر میں اگر تمہیں چہرہ ہی دیکھنا ہے تو قائد ملت کے دیکھ لو. چہرہ دیکھنا ہے تو قائد ملت کو دیکھ لو. تم بھی یہی کہو گے, کلمہ پڑھتا ہوا نظر آؤ گے کہ میں مجرم ہوں, آقا مجھے ساتھ لے لو. وہ کیوں؟ کیونکہ قائد ملت پر فیضان تاج الشریعہ کا ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں, طرح طرح کی باتیں بکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تاج شریعت صرف ایک پیر تھے, یہ تاج شریعت کو اتنی علم نہیں تھی. ان بدبختوں کو کہنا چاہوں گا کہ حضور تاج الشریعہ علم کے سمندر تھے, سمندر تھے. جس چیز کو ایک مرتبہ دیکھ لیتے دوبارہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ تھی حضور تاج الشریعہ کی ذات. اور تم کہتے ہو الٹی سیدھی باتیں, وہ تو بہت دور کی بات ہے. تاج الشریعہ کو سمجھنا بہت دور کی بات ہے. تم دور حاضر میں حضور ازجد میاں کے ثانی لا کے دکھا دو, ثانی لا کے دکھا دو, ہم تمہیں مان جائیں. لاؤ دکھاؤ, قائد ملت لا کے تو دکھا دو. ارے جہاں جاتے ہیں پروانے کی طرح, جس طرح شمع پہ پروانے ٹوٹ پڑتے ہیں نا, اسی طرح قائد ملت پر عاشقان مصطفیٰ ٹوٹ پڑتے ہیں. قائد ملت, قائد ملت, قائد ملت, قائد ملت, قائد ملت, قائد ملت.
تو حضور قائد ملت سے محبت ہے آپ کو؟ کن کن کو محبت ہے؟ ساروں کو محبت ہے؟ ماشاءاللہ۔ اگر محبت ہے اس سے آگے آؤ، حضور تاج الشریعہ سے محبت ہے؟ سب کو محبت ہے۔ اب حضور تاج الشریعہ جو فرما گئے اس پر عمل کرو گے؟ بولو انشاءاللہ۔ اچھا ابھی کیوں ہاتھ نہیں اٹھا؟ ابھی بھی اٹھاؤ یار۔ تاج الشریعہ جو فرما گئے اس پر عمل کرو گے؟ سب سے زیادہ سختی سے اگر تاج الشریعہ کسی پر عمل کرتے تھے تو نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، سختی کے ساتھ۔ جملے پہ اور کرنا، نماز کے حضرت اتنے پابندی تھی۔ الحمدللہ ہم سنیوں کا معاملہ ٹھیک ہے، بس ایک مرحلے میں جا کے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے۔ تبھی نہ یہ بدبخت کہتے کہ آؤ نماز پڑھنی۔ ارے ان کمبختوں کو موقع ہی نہ دو یار، ان کو چانس ہی نہ دو کہ چلو نماز پڑھتے ہیں، بلکہ ان کو کہو آؤ عقیدہ درست کرتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو نماز کی دعوت دے تو آپ ان کو دعوت دو آؤ عقیدہ درست کرتے ہیں، کیونکہ نماز بعد میں ہے، عقیدہ پہلے ہے۔ رب نے پہلے عقیدے کا ذکر کیا، بعد میں نماز کا مرحلہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا تاج الشریعہ سے محبت ہے تو نماز سے پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ ارے پابندی کر کے دیکھو، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا سنور جائے گی۔ اتنے مضبوط دامن تمہارے ہاتھ میں ہے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر پاور آ جائے نا، پاور، تو جب تک اس پاور کا احساس نہیں ہوگا کہ اس میں کتنی طاقت ہے، کیسے وہ استعمال کرے گا؟ معلوم ہوگا تب نا۔ تو ہمارے پاس پاور ہے، بریلی والوں کے پاس پاور ہے، اور اس پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے دور حاضر میں قائد ملت بھی ہے، لیکن بس ہمیں نمازوں کی دامن سے وابستہ ہونا ہے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے، ہمیں مسجدوں میں فجر میں پہنچ کر یہی صدائیں بلند کرنی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ جب آپ فجر میں پہنچیں گے، جب آپ ظہر میں پہنچیں گے، جب آپ عصر میں پہنچیں گے، جب آپ مغرب میں پہنچیں گے، جب آپ عشاء میں پہنچیں گے، یعنی پانچوں وقت مسجد میں پہنچیں گے، تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ بدبخت تمہارے ہاتھ پکڑنا تو دور کی بات ہے، تمہارے قریب بھی نہیں پہنچیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والوں کے پاس کسی اور کا فیضان نہیں ہے، بلکہ قائد ملت دور حاضر میں اگر کوئی ان کا رہبر ہے، کوئی ان کا محافظ ہے، تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضور قائد ملت قاضی القضات فی الہند علامہ تاج الشریعہ کے فرزند اسجد رضا ہے۔ یہ اسجد رضا وہ ہے جن کے بارے میں حضور تاج الشریعہ نے کہہ گئے کہ لوگوں میں تو اب جا رہا ہوں، میں تو چل رہا ہوں، تم میرے اسجد سے رابطہ کرنا۔ ارے جب حضور تاج الشریعہ نے ہمیں اشارہ دے دیا کہ اسجد سے رابطہ کرنا، تو یہ اسجد کو چھوٹا نہ سمجھنا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس اسجد کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر دیکھو، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہارا قبر میں بھی حشر آرام سے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میدان محشر میں اسی اسجد رضا کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر تم یہی کہو گے، کیا کہو گے؟ اختر قادری خلد میں چل دیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے، خلد واہ ہے ہر ایک قادری کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بس ایک بات یاد رکھنا، اسی دامن سے وابستہ رہنا ہے، اور
بزرگان دین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. بس اس کا ماں حاصل اتنا بتانا چاہوں گا کیونکہ میں نے آیت تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. ڈرنے کا مطلب نماز بھی پڑھنا ہے, اللہ نے دولت سے نوازا تو زکوٰۃ بھی دینی ہے, غریب کی مدد بھی کرنی ہے, مسجدوں کو آباد بھی کرنا ہے. 5 وقت مسجد میں پہنچو گے پھر خوف الہی دل میں پیدا ہوگا. اب اگر آپ اس کے بعد وسیلہ تلاش کر کے, اور وسیلہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی ہے, بریلی والوں کا دامن ہے یار, تو قسمت کتنی اچھی ہے, ہماری قسمت کتنی اچھی ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کے خاندان سے وابستہ ہے. پکا پکا سچا مضبوط گھرانہ ہے, اور ایسا گھرانہ ہے جو عاشق رسول, عشق رسول میں اپنا تن من دھن سب کچھ فنا کر کے دنیا سے چلے گئے, اور ہمیں یہ پیغام دیے. کیا پیغام دیے کہ انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور اعلیٰ حضرت ہمیں یہ پیغام دے کے چلے گئے اور ہمیں بتا گئے کہ تم بھی اس پر قائم رہنا. اور تاج شریعت نے پیغام دیا, کیا پیغام دیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. کیوں زندگی دی گئی, کیوں زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. اور اعلیٰ حضرت کے یہ پر پوتا دعا بھی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے نہیں, مسلک کے لیے دعا کرتا ہے. وہ بھی شاعرانہ انداز میں آئے ہے لکھتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, ایک پہچان دین نبی کے لیے, اور صلح کلی کسی کا نہیں ہے, صلح کلی کسی کا نہیں ہے. سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے, سنی مسلم ہے سچا نبی کے لیے. اب میں آپ سے یہ عہد لینا چاہوں گا, مجھ سے یہ وعدہ کریں انشاءاللہ ہم نماز کی پابندی کریں گے. بولے انشاءاللہ, جہاں تک ہو سکے گا. میں آپ کو یہ نہیں کہتا اپنے کام کو چھوڑ کے نماز پڑھ لیں, جہاں تک ہو سکے وقت ملتے ہی نماز کی طرف آپ رخ کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم آپ لوگوں کی ایمان کی حفاظت عطا فرمائے, اور ساتھ ہی ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت حضور غریب نواز کے دامن سے, حضور اعلیٰ حضرت کے دامن سے, اور حضور قائد ملت کی محبت ہمارے دلوں میں بسائے. ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے ساتھ مل کر پڑھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.